جتنا بھی ہو جائے، لیکن زبان، تلفظ، لہجے، ادائیگی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آج کل تو بات کرو کہ زبان صحیح نہیں بولی جا رہی، کہتے ہیں آج کل تو یہی چل رہا ہے. جی دیکھو، آج کل میں زبان کی ہم بات کر رہے ہیں، انداز کی بات نہیں کر رہے. جس انداز میں آپ ایف ایم پہ بات کی جاتی ہے، میں یہ اس کا سٹارٹ ہی میں نے لیا تھا 1993. آئی ایم دا فرسٹ ایف ایم پریزنٹر آف دس کنٹری. تو وہ بات نہیں ہے، لیکن اس وقت زبان غلط بولی جائے تو تھپڑ پڑتا تھا. اب زبان غلط بولی جائے اور آپ اس کا اظہار کریں تو شاید آگے سے پریزنٹر آپ کو کہے کہ اوئے تمہیں کیا پتا، شام کو تو دیکھو کتنی لڑکیاں مجھے کال کرتی ہیں، فیس بک پہ دیکھو میرے کتنے فین ہیں، تم کون آتے ہو مجھے سفید بالوں کے ساتھ سمجھانے والے کہ زبان اور لہجہ. ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، جو مائکرو فون کی طاقت جن کے پاس ہوتی ہے، کیمرے کی، ان پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے. میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں جن پہ مائکرو فون اور کیمرے کی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی، اس کی ترویج کی، زبان کی ترویج کی، رسم و رواج، رہن سہن کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا برج ہوتے ہیں، پل ہوتے ہیں براڈ کاسٹرز. تو ان کو انداز بالکل شور شرابہ، ہپ ہپ ہرے، شغل میلہ، آ جاؤ جی، کر لو جی، ڈز مز، یو نو، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لینگویج اٹسیلف. یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. سر، آپ کو ٹیلی ویژن پہ بیسٹ پریزنٹر کا 2003، 4، 5 کا بیسٹ ایوارڈ ملا، بیسٹ پریزنٹر کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک اچھا پریزنٹر بننے کے لیے کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس سوال کا تو میرے پاس بیٹا جواب نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو نیچرل ہونا چاہیے. آپ رول ماڈل ضرور ہونے چاہیے. کسی کی طرح بننے اور کسی کی طرح بولنے کا شوق ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کسی کی طرح کمپیئرنگ کریں گے، کسی کو اتنا فالو کرنے لگ جائیں گے، تو آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں آپ وہ نہیں بن سکتے. تو کوئی یہ ضرور کہے گا کہ ہاں یار فلانا بندہ بالکل معین اختر صاحب کی طرح یار بڑی زبردست کمپیئر، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی. نعیم بخاری کی طرح بولنے کا شوق، شمون ہاشمی کی طرح بولنے کا شوق، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے بڑے ناموں کو آپ فالو اگر کریں گے ضرور کیجئے، ان کی اچھی چیزیں ایکوائر کریں، لیکن آپ کی اپنی ایز اے پریزنٹر ایک آئیڈینٹی ضرور ہونی چاہیے کہ اچھا وہ اس طرح بولتا ہے، اس کی اپنی ایک پہچان اپنے انداز کی ہونی ضرور چاہیے، جو کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب ینگسٹرز آتے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی رول ماڈلز ہوتے ہیں، وہ ایکس وائی زی کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو بچپن سے جن کو سنتے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو فالو کرتے اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش نہیں کرتے انجانے میں. میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ایک اچھا پریزنٹر وہ ہے جو کہ اپنی طرح بولے، اس کے اندر اس کا اپنا آپ نظر آتا ہے. ویل سر. اچھا سر، آپ نے اداکاری بھی کی ہے ماشاءاللہ، آپ میزبانی بھی کی ہے آپ نے، تو کبھی سنگنگ کا شوق ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں. کوئی سانگ پسند، کوئی غزل، کس طرح آپ کو میوزک پسند ہے؟ آپ کو؟ ہاں، پسند ہونا ایک الگ چیز ہے، مجھے ہر طرح کا میوزک پسند ہے. بالکل ماڈرن جو اس وقت ہماری انڈین فلم کے ایکسپیریمنٹل میوزک ہے، اس سے لے کے پرانے غزلوں اور سیمی کلاسیکل تک، کیونکہ ہر طرح کے میوزک کی ضرورت آپ کے جسم اور روح کو ہوتی ہے. اور کوئی ایک طرح کا میوزک میں اپنے آپ کو بریکٹ نہیں کرتا کہ مجھے غزلیں ہی پسند ہیں، یا مجھے تو چھنو یا شیلا ہی پسند ہے. ایسی بات نہیں، چھنو شیلا کا اپنا لطف ہے، لیکن کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کا اپنا لطف ہے، اور اسی طرح سے پاکستانی پرانی فلموں کے میوزک کا اپنا لطف ہے. پی ٹی وی نے جو کنٹریبیوشن دی پاکستان میں میوزک میں، اس کا اپنا لطف ہے. محمد علی شیخی اور عالمگیر اور نازیہ حسن کے گانوں کا، اور پھر ہمارا جو پاپ ہے، علی ظفر سے لے کے جنون اور سٹرنگز مجھے بہت پسند ہیں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے میوزک کا ماحول ہے. اگر فرینڈز ہم لاہور جا رہے ہیں اور گاڑی میں انجوائے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہاں اس میں بھی کبھی کبھی کو بکو پھیل گئی کا لطف ہے، لیکن یہ کہ ہر طرح کی ماحول اور سچویشن میں
جب میں نے ڈانس کرنا ہوتا ہے تو شاید مجھے غزل سننی نہیں ہوتی. صحیح سر. اچھا سر, اس میوزک کے حوالے میں بات کر رہا تھا, آپ کر رہے تھے, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کون سا جو ہے سانگس کس ٹائم کے لیے مناسب ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں جہاں تک کلاسیکی موسیقی کا تعلق ہے تو مجھے میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن آپ نے سنا ہوگا جی صبح کا راگ ہے, یہ شام کا راگ ہے, یہ دن کا راگ ہے, یہ رات گئے کا راگ ہے. لیکن جنرلی اگر آپ پلے کرنے کے ایز اے پریزنٹر پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے سامع کے موڈ پہ چلنا چاہیے. آپ خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ صبح کے وقت ڈرائیو ٹائم پہ لوگ کس طرح کا میوزک سننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی عابدہ پروین یا امانت علی خان کی غزل صبح 8 سے لے کے 10 بجے تک دفتر کے لیے تیار ہوتے ہوئے شاید کوئی نہیں سننا چاہے گا, لیکن شب 11:15 بجے شاید وہ اچھا لگے گا. دن کے وقت شاید فلمی میوزک. تو یہ تو ہر چینل کی اپنی ایک ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروگرامنگ کو کیسے ڈیزائن کرتا ہے. اگر ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بن جائے کہ صبح یہ چلنا چاہیے, دن کو یہ, شام کو یہ, رات کو یہ, تو پاکستان کا ہر چینل جو ہے وہ ایک جیسی پروگرامنگ کر رہا. صحیح. ایکسپیریمنٹیشن بالکل کرنی چاہیے, اپنے سامع کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, وہ آپ کو بتائے وقت کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح کی چیز چلانی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پریزنٹر اور لسنر مل کے کیو شیٹ بناتے ہیں. پروگرامنگ چینل نہیں کرتا میرا خیال ہے, پروگرامنگ اصل میں سامع کرتا ہے. صحیح. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, فلانا بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے جی, سرکاری. تو وہ ایک عام تاثر یہ کہ اچھا وہ ہم پہ حکومت کر, مطلب وہ سرکار ہے اور ہم ان کے نہیں. وہ ہمارے الٹی بات ہے, ہم ان کی تنخواہ دیتے ہیں. ٹھیک سر. ہر سرکاری افسر کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ عوام سر. عوام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ٹیکسز کے ذریعے. تو یہ الٹا چیز ہے. ہم اصل میں ان کی تنخواہ دیتے ہیں. گورنمنٹ سرونٹ وہ سرو کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. تو پریزنٹر اور سامع کا بھی یہی رشتہ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا پریزنٹر جی, میں پروگرامر ہوں, مستنصر اعجاز, میں آج بتاؤں گا کیا چلے گا. جس دن آپ کے ذہن میں یہ آ گیا اس دن آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اصل میں آپ کا سامع وہ آپ کو سن کے آپ کو تنخواہ دیتا ہے. صحیح بات. میری تنخواہ ایز اے پریزنٹر میرا سامع دیتا ہے. کیسے؟ ایسے کہ جب وہ میرا پروگرام سنے گا اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا, اشتہار کی کمپنی میرے کمپنی کو اشتہار دے گی, اور وہ جس چیز کا اشتہار ہوگا وہ پروڈکٹ وہ جا کے خریدے گا, اس کمپنی کو فائدہ ہوگا, کمپنی اشتہار زیادہ دے گی, میری کمپنی کو فائدہ ہوگا, میری کمپنی مجھے تنخواہ دے گی. بڑا دلچسپ ریلیشن شپ ہے سامع اور پریزنٹر کا. آپ کی تنخواہ مستنصر آپ کا لسنر دیتا ہے. یہ بات کبھی نہیں بھولنی. بہت شکریہ سر. اچھا سر, ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہماری جو لسنر ہیں اکثر ہمیں کاپی کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پریزنٹر کافی ایسی کوئی مسٹیک کر جاتے ہیں ایتھکس کے حوالے سے, براڈ کاسٹنگ ایتھکس کے حوالے سے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں, تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس میں براڈ کاسٹنگ ایتھکس کے حوالے سے ہمیں جو ہے ہمارے لسنرس کو بتائیے گا, یہ کیا ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ ایک انسان کے اندر اپنا ایک سینسر ہوتا ہے, اور جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہے ایتھکس, آپ کو کوئی ایسی بات آن ایئر نہیں کرنی چاہیے جو آپ سامع کے طور پہ بیٹھ کے سننا نہ چاہتے ہیں. یہ بنیادی سے اصول ہے. کوئی بھی وہ چیز ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھانی چاہیے جو آپ ناظر کے طور پہ بیٹھ کے دیکھنے میں کمفرٹیبل نہ ہو, چاہے وہ جہاز کے کریش کے بعد کٹی ہوئی ٹانگ ہے, یا چاہے کوئی ایسی آبسین بات یا ولگر بات یا امیج ہے جو آپ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکیں. بنیادی صحیح اصول ہے. اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی براڈ کاسٹ ایتھکس کے اوپر, بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, پڑھایا جاتا ہے. لیکن میں اس کو بنیادی طور پہ جملوں میں اس طرح سے اس کو مختصراً اس کو اگر آپ لاگو کر لیں تو پھر تاکہ آپ کی اپنی لگام ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے آپ کے اپنے ہاتھ میں رہے. کھلا ڈلا پروگرام کرنا اور بے لگام پروگرام کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, کھلا ڈلا پروگرام کریں, مجھے بتائیں میں آپ کو ایسا کھلا ڈلا پروگرام کر کے دوں گا کہ آپ کہیں گے یار یہ, لیکن وہ پروگرام آپ اپنی فیملی کے ساتھ سن سکتے ہوں گے. صحیح. بے لگام پروگرام ہے, میں وہ بھی بائی دا وے کر سکتا ہوں, آپس کی بات, لیکن وہ آپ شاید اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ سن سکیں. اور ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ہر پریزنٹر کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود ہوتی ہیں, بے لگام پروگرام کرنے کی اور کھلا ڈلا پروگرام کرنے کی. کھلا ڈلا سے بنا رہا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھے انجوائے کریں,
بند پھنسا ہوا پروگرام نہ ہو. انجوائے کریں, ریلیکس کریں ایز پریزنٹر, اور دوسروں کو کرائیں, چاہے آپ کی خالہ آنٹی بھی سن رہی ہوں, چاہے بچے بھی سن رہے ہیں. لیکن جب بے لگام ہو جاتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ